بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظفر عباس ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل شارٹ کٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے دی ٹیننسی ایکٹ 1887 کے سیکشن 4 سب سیکشن 1 میں لینڈ کی ڈیفینیشن دیکھی. مختصر طور پر ہم نے یہ جانا کہ زمین جو لینڈ سے مراد ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو ایگریکلچر پرپسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی جن کو محض زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسی ہی زمینوں کو ہم جو محکمہ مال ہے اس کے تحت ہم ڈسکس کرتے ہیں، آفیسرز اس پہ فنکشنز کرتے ہیں اور اتھارٹیز استعمال کی جاتی ہیں. ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ریونیو کی کلیکشن کی جاتی ہیں، گورنمنٹ کے لیے مالیات اور ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں. آج ہم زمین یا لینڈ کی کلاسز پہ بات کریں گے. زمین کو بنیادی طور پر دو مین کلاسز میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک کلاس کو کلٹیویٹڈ لینڈ اور دوسری کو ان کلٹیویٹڈ لینڈس. کلٹیویٹڈ لینڈ کو ہم مزید اریگیٹڈ اور ان اریگیٹڈ لینڈز میں تقسیم کرتے ہیں. ان میں سے اریگیٹڈ لینڈ میں سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو ہم آبی زمین کہتے ہیں. آبی سے مراد صاف ظاہر آب یا واٹر ہے، یعنی ایسی زمینیں جو جہاں پہ پانی آتا ہے، جن کو پانی لگتا ہے، جو پانی کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں، ایسی زمینوں کو آبی زمینیں کہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی خاص کیٹیگری آب کی یا واٹر کے استعمال نہیں کی گئی. یعنی یہ پانی نہر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ چاہ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نل کا بھی ہو سکتا ہے، یہ دریا سے بھی آ سکتا ہے، یہ ایک چشمے سے بھی آ سکتا ہے، یہ پانی ایک جھیل کا بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی ذریعے سے اگر پانی آتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے تو ایسی زمینوں کو ہم آبی زمین کہیں گے. دوسری قسم نہری زمین ہے. اپنی نام سے یہ ظاہر ہے کہ ایسی زمین جو نہر کے ذریعے یا کینال کے ذریعے سیراب ہوتی ہے، ایسی زمین کو نہری زمین کہا جاتا ہے. تیسری زمین کو چاہی زمین کہتے ہیں. جب انگلش گورنمنٹ یا انگریز حکومت یہاں پہ آئی تو انگریز حکومت نے یہاں کے آباد کاروں کو ایک سکیم دی کہ آپ ایک جگہ پہ جہاں پہ ابھی یہ زمینیں اریگیٹڈ نہیں ہیں، آپ وہاں جائیں کنواں کھودیں اور اس کے ذریعے زمینوں کو سیراب کریں اور بعد میں یہ زمینیں آپ کو الاٹ کر دی جائیں گی. اب وہاں پہ جو کنویں کھودے گئے تو ایسے کنووں کے ذریعے جو بعض جگہوں پہ آج بھی موجود ہیں، ان کنووں کے ذریعے زمین کو سیراب کیا جانے لگا اور ایسی اریگیٹڈ زمین کو چاہی زمین کہا گیا. اس کی ایک اور قسم نل چاہی ہے. نل سے مراد ٹیوب ویل ہے اور چاہ سے مراد کنواں ہے. یعنی اب دیکھیں کہ دو جو ذرائع ہیں آبپاشی کے، یعنی ایک طرف ٹیوب ویل ہے اور دوسری طرف کنواں، ان کو مکس کر کے یہ ایک اور کیٹیگری بنائی گئی ہے. یعنی ایسی زمینیں ٹیوب ویل سے بھی سیراب ہو سکتی ہیں اور ایسی زمینیں کنویں سے بھی سیراب ہو سکتی ہیں اور اس کو نل چاہی کہا گیا. اس کے بعد جو قسم ہے اس کو چاہی مستعار کہتے ہیں. مستعار سے مراد ہوتا ہے ادھار لینا یا لون لینا. یعنی اس میں ایسی قسمیں ہیں زمین کی جس میں اس بندے کا خود تو کنواں نہیں ہے لیکن اس نے پانی مستعار لیا، اس نے پانی لون لیا اور اس کی ادائیگی کی، تو ایسی زمینوں کو چاہی مستعار کہا. اس کے بعد راڈ کو ہی زمینیں. اب یہ قسم بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ قسم بنیادی طور پر ان زمینوں کی ہے جو پہاڑی علاقوں میں، اب پہاڑی علاقوں میں صاف ظاہر کاشتکاری ہوتی ہے، فصلیں اگائی جاتی ہیں اور ایسی زمینوں کو سیراب بھی کیا جاتا ہے. لیکن سیراب کرنے کے لیے یہ خاص ذریعہ ہے جو وہاں کے پانی کے سپرنگز یا پانی کے چشمے جو ہیں، ان چشموں سے آنے والا پانی ایسی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. ایسی زمینیں پہاڑوں کے اندر راڈ کو ہی زمینیں کہلاتی ہیں. اس کے بعد جو آخری قسم ہے اریگیٹڈ لینڈز کی، وہ سیلابی زمین کہلاتی ہے. یعنی اب میں اکثر دوست یہ جانتے ہیں کہ جب پانی کی سطح ایک دریا میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے گلیشیئرز کے پگھلنے سے جو اور وجوہات سے تو اس پہ فلڈ آتا ہے، یہ سیلاب آتا ہے، پانی دریا سے باہر آ جاتا ہے اور کافی حد تک جو زمینیں وہاں تک پانی جاتا ہے اور سیراب ہو جاتی ہیں ایسی زمینیں. تو ایسی زمینیں جو سیلاب یا فلڈ کے ذریعے سے سیراب ہوں گی، ایسی زمینوں کو سیلابی زمینیں کہا جائے گا. اس کے بعد ہم انکلٹیویٹڈ جو اس کی مین کلاس تھی انکلٹیویٹڈ لینڈ، اس پہ آتا ہے تو اس میں ایک ہی قسم ہے جس کو بارانی زمین کہتے ہیں. یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسی قسم ہے جو پانی کے ذریعے سیراب نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بارش کا پانی یہاں بھی آتا ہے، لیکن بارش کے پانی پہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں ہیومن ایفرٹ نہیں ہے، انسان وہاں پہ پانی لے کے نہیں گیا، تو قدرت کی طرف سے بارش ہوئی اور اس زمینیں سیراب ہوئی. زمین کی ایسی قسم کو ہم بارانی زمینیں کہتے ہیں. یہ ہماری پہلی کلاس جس کو ہم نے کلٹیویٹڈ لینڈ کی کلاس کہی تھی، وہ یہاں پہ پوری ہوگی. اب جو دوسری مین اس کی کلاس ہے اس کو انکلٹیویٹڈ لینڈ کہتے ہیں اور اس کو مزید 3 اس کی کیٹیگریز بنائی گئی. ان کیٹیگریز میں سے بہت سارے کوسچن پینل آپ سے پوچھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ یہ کیٹیگریز ہیں اور ان کو اپنے غور سے سننا بھی ہے اور اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کرنا. سب سے پہلی قسم کو بنجر خام کہتے ہیں. بنجر خام سے مراد یہ ہے کہ 1 2 3 4 فصلیں،
یعنی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پر دو اس کے سیزن ہوتے ہیں. میں جو گرداوری کے دوران ہم ریونیو آفیسرز اور پٹواری اور گرداب اور یہ سارے دیکھتے ہیں, ایک کو فصل خریف کہتے ہیں اور دوسرے کو فصل ربی کا سیزن کہتے ہیں. یہ آنے والی جب گرداوری کی ویڈیو ہم ہوگی تو اس میں ہم فصل ربی اور فصل خریف کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آپ انیشلی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر 6 مہینے اور 6 مہینے میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی ایک 6 مہینے کے بعد جو گرداوری ہوتی ہے اس کو ہم ربی کی گرداوری کہتے ہیں یا ربی سیزن کہتے ہیں, اور پھر اس طرح سے دوسرا سیزن ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے, اس کو ہم خریف کا سیزن کہتے ہیں. اب 2 سیزن ایک سال میں آتے ہیں. اب ایک سال میں 2 سیزن ہو گئے اور 2 سیزن اگلے سال میں ہو گئے, یعنی 4 فصلیں جب متواتر. اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے سکسیسو ہارویسٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک گرداوری جو فصل میں ہوئی, فصل ربی میں ہوئی, اس میں تو زمین کاشت نہیں ہو رہی تھی لیکن خریف میں کاشت ہو گئی, پھر ربی میں کاشت نہ ہوئی. اس طرح سے وہ بنجر خام یا بنجر جدید یا قدیم نہیں بنے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ سکسیسو ہارویسٹ, یعنی اس کے لیے سکسیسو ہارویسٹ فار 4 ایئر کا لفظ, فار 4 سیزنز کا لفظ استعمال کیا گیا. یعنی 4 جو ہارویسٹ سیزن ہیں متواتر, ان 4 ہارویسٹ سیزنز میں یہ قابل کاشت نہ رہی اور وہاں پہ کاشت نہ ہوئی تو ایسی زمین کو ہم بنجر خام کہتے ہیں. یہ پہلی قسم. دوسری جو قسم ہے وہ بنجر جدید ہے, یعنی اب چوتھی فصل کے بعد 5ویں, 6ٹھی, 7ویں اور اسی طرح سے 11ویں فصل تک اب وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی, اب وہاں پہ اگر کلٹیویشن نہیں ہوتی, ایسی زمین اگر سکسیسو 11 ہارویسٹ یا سکسیسو جو ہم کہنا چاہیے کہ 11 مسلسل فصلیں جو ہوئیں وہاں پہ, یعنی ربی خریف اس طرح سے جو 11 وہاں پہ فصلیں ہوئیں, تو جیسے سکسیسو 11 سکسیسو ہارویسٹ کے بعد ہم اس کو بنجر جدید کہیں گے. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے اس کو بنجر قدیم کہتے ہیں. اب یہ بہت آسان ہے, یعنی 11ویں کے بعد اگر 12ویں فصل پہ بھی اب جو کلٹیویشن وہاں پہ نہیں ہوئی اور سکسیسو 12 سیزن ہارویسٹ اگر وہاں پہ نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہم بنجر قدیم کہیں گے. اس طرح سے بنیادی طور پر ان کلٹیویٹڈ لینڈ میں 3 کیٹیگریز ہیں, بنجر خام 1 سے لے کے 4 فصلوں تک, بنجر جدید 4 سے آگے 11 فصلوں تک, اور پھر بنجر قدیم 12 فصلوں تک. یہ بنیادی طور پر ہماری قسمیں ہیں. اس کو میں پھر دہرا دیتا ہوں, کلاسز آف دی لینڈس کو, جو اس میں مین کلاسز تھیں وہ کلٹیویٹڈ اور ان کلٹیویٹڈ تھیں. پھر کلٹیویٹڈ جو لینڈ ہے اس کو ہم نے اریگیٹڈ اور ان اریگیٹڈ میں تقسیم کیا. پھر اریگیٹڈ لینڈ کو ہم نے آبی, نہری, چاہی, نل چاہی, چاہی مستعار, راڈ کوہی, سیلابی میں تقسیم کیا. اور ان اریگیٹڈ لینڈ کے لیے ایک ہی قسم تھی جس کو ہم نے بارانی زمین کا. اب ان کلٹیویٹڈ لینڈ میں ہم نے بنجر خام 1 سے لے کے 4 فصلوں تک مسلسل سکسیسو ہارویسٹ, اور پھر بنجر جدید کو 4 سے آگے 11 فصلوں تک, اور پھر بنجر قدیم کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر 12ویں فصل بھی یعنی 12 سکسیسو ہارویسٹ اگر وہاں پہ کلٹیویشن نہیں ہوئی ہے تو وہ بنجر قدیم ہو گئی. اب اپنی اگلی ویڈیو, آنے والی ویڈیو میں ہم گرداوری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ گرداوری کا پروسیس آج کل کس طرح سے چل رہا ہے. لال کتاب ایپ کیا ہے, لال کتاب ایپ پہ ڈیجیٹل گرداوری کیسے ہوتی ہے. اب پٹواری کے ساتھ جو فیلڈ آفیسر وہاں پہ کام کر رہا ہے تو اس نے کیا ایسی تبدیلیاں ہیں جس سے وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے جو مینول گرداوری تھی اور جو ڈیجیٹل گرداوری ہے. اس میں رجسٹر تغیرات کاشت کا استعمال کیا آج بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو پرانا ریکارڈ تھا یا جو خسرہ گرداوری تھا تو کیا خسرہ گرداوری کو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اگر ڈیجیٹل اور مینول دونوں طرح کے جو سسٹم ہیں ان کو سنگم بنایا جا رہا ہے, ان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے تو کس طرح سے ہو رہی ہے, تغیرات اب پاس کیسے ہوتے ہیں. اگر گرداوری میں کوئی غلطی آ جائے تو ایسی گرداوری کی غلطی کو درست کیسے کیا جاتا ہے, درست کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے. یہ اور ایسے بہت سارے اہم سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے آنے والی ویڈیو میں. آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.